السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے اپنے چینل قرآن سے شفا میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے نظر بد، ایول آئی۔ کیا واقعی نظر لگتی ہے؟ کیوں لگتی ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ اور سب سے اہم، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی بار بار بیمار ہوتا ہے یا اچانک پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، تو پھر یہ ویڈیو آخر تک آپ ضرور دیکھیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نظر بد کوئی وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے 5740 نمبر، اور صحیح مسلم کے اندر 2187 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر بد انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نظر لگنے کی چند بڑی وجوہات میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حسد، جو جلن ہوتی ہے نا، کسی کو دیکھ کے، کسی کے پاس نعمت ہے اس کو دیکھ کے حسد کرنا۔ جب کوئی شخص کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں جلن رکھتا ہے۔ نمبر 2، کوئی بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس میں ما شاء اللہ نہیں کہتا۔ کبھی انسان خود بھی نظر لگا دیتا ہے جب وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر، کتنا خوبصورت بچہ ہے مگر ما شاء اللہ نہ کہنا، یہ بھی ایک علامت ہے نظر لگنے کی۔ بغض اور دشمنی تیسری علامت ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر بری نظر ڈالتے ہیں۔ اور پھر نمبر 4، خود کی نظر۔ جی ہاں، انسان اپنی چیز کو بھی نظر لگا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو آئیے نظر بد کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جسمانی علامات، اچانک بیماری کا آنا، اچانک سر درد، اچانک کمزوری، اس جسم کے اندر درد مگر میڈیکل رپورٹ ٹھیک ہے، یہ جسمانی علامات ہیں۔ اس کے بعد آئیے ذہنی علامات، ہمہ وقت بے چینی، ڈپریشن، اداسی، بلا وجہ انجانا سا خوف، پتہ نہیں ابھی کیا ہو جائے گا، مجھے خوف آ رہا ہے، یہ کیا ہوگا، سمجھ نہیں آ رہی۔ انجانا خوف جو ہے یہ مسلط رہتا ہے۔ اس کے بعد گھریلو علامات بھی ہیں، وہ بھی نظر بد کی نشانیاں ہیں۔ گھر میں اکثر لڑائیاں رہنا، کاروبار میں نقصان، کام بنتے بنتے رک جانا، یہ گھریلو علامات ہیں نظر بد کی۔ اور بچوں میں بار بار رونا، دودھ نہ پینا، اچانک طبیعت خراب ہو جانا۔ تو ناظرین، یہ گھریلو علامات ہیں، جن کے اندر یہ علامات ہوں ان کے گھر میں نظر بد لگی ہوئی ہے۔ ہر ایک بات یاد رکھیں، ہر بیماری نظر نہیں ہوتی،
لیکن اگر کوئی واضح وجہ نہ ہو تو نظر کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو آئیے نظر بد کا تعارف، اس کی علامات، اس کی نشانیاں وہ میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ اب آتے ہیں جو سب سے اہم حصہ ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کا، وہ ہے نظر بد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو بھی نظر بد ہوتی تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفلق جو قرآن مجید کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ان دو صورتوں کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے۔ تو اب آئے اس کا طریقہ کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ وہ آپ نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ 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 اللہ کے فضل و رحمت سے جب آپ ان آیات کو یاد کر لیں گے اور ہر انسان اپنے اپنے گھر کے اندر اگر یہ علامات ظاہر ہوں ان کو پڑھنا شروع کر دے، تو سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے یا 5 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلے بھی اور اسی طرح یہ آیات پڑھنے کے بعد آخر میں بھی پہلے 3 5 7 9 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اپنے جسم پہ پھونک ماریں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اس طرح کر کے اور اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ اس کے بعد 2 مرتبہ آیت الکرسی روزانہ پڑھنا بہت ہی مؤثر ہے، ہر روز 2 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اور 3 مرتبہ اسی دم کے اندر سورۃ الفاتحہ وہ پڑھیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دعا مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا مبارکہ ہے۔ اب آئیں اس نظر بد کے دم کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی 3 5 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 بار سورۃ الفلق، 3 بار سورۃ الناس، 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد 4 مرتبہ یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں۔ جو مریض ہے اس کے اگر اپنے آپ کو کرنا ہے تو پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لے، اگر مریض ہے سامنے اس کو دم کریں۔ پانی پر بھی دم کر کے دینا یہ سنت ہے۔ اگر پتہ چل جائے قرآن کی آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں، وہ پانی خود بھی پئیں اور متاثرہ شخص کو بھی پلائیں۔ نظر لگانے والے سے اگر پتہ چل جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے تو اس سے وضو کروائیں اور غسل کروایا جائے۔ تو ناظرین، کچھ لوگ غلط طریقے اپناتے ہیں،
نظر لگ جائے تو پھر بھی غلط طریقہ ہے. کیا ہے؟ تعویذ جو غیر شرعی ہے، جادو ٹونا، ہاتھوں پہ دھاگے، گلے میں دھاگے باندھنا، کڑے پہننا، ٹوٹکے، جعلی عمل. یاد رکھیں یہ غیر شرعی طریقے ہیں. شفا صرف قرآن اور سنت میں ہے. ناظرین، نظر بد ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے. اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو روزانہ قرآن اور دعاؤں کے ذریعے محفوظ رکھیں. اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، آگے جتنے بھی آپ کے پاس کانٹیکٹس ہیں ان میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ باکس میں جا کے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنائی جائے. میں تب تک انتظار کروں گا. جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.